السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا بنی اذهبوا، اے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کی ٹوہ لگاؤ، حسسو حس سے، حس حس پیچھے سواد والا تھی سین کے ساتھ، آنکھ کان عقل ہوش سے کام لو. تحسس ہوتا ہے اپنے سارے سینسز کو استعمال کرنا، یعنی حس کو یا حصوں کو، سینسز کو استعمال کرنا. جاؤ سینس استعمال کرو. یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے انہیں پتا تھا کہیں نہ کہیں ملیں گے ضرور. انہوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، مگر کافر لوگ ہی. اللہ کی رحمت سے مایوسی صرف کافروں کو ہوتی. اب یہاں جتنے بھی غمگین تھے لیکن مایوس نہیں تھے. جب تک انسان مایوس نہیں ہوتا وہ غم کا مقابلہ کر لیتا ہے کبھی نہ کبھی. مایوسی اس کو ختم کر دیتی. روح اللہ، روح کا لفظ عربی میں راحت، سرور، رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَمَن يَقْنُطْ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ دَخَلُوا، اب تیسری دفعہ جا رہے ہیں مصر. علیہ سے مراد یوسف علیہ السلام. قالو، بولے، یا ایہا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الدر، پہنچا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو نقصان، یعنی جان و مال کا. وجئنا ببضاعۃ، اور لائے ہیں ہم پونجی، مزجاۃ، حقیر، تھوڑی سی، بے قدر. جئنا، ہم آئے ہیں، یعنی بے آ گئی آگے تو ساتھ لائے ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہم کو غلہ پورا دے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ صدقہ کر، یعنی بھائی کو آزاد کر دو. ان اللہ یجزی المتصدقین، کیونکہ اللہ کو صدقہ کرنے والے پسند ہیں. غلے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے. اور یہ کیا تھا مزید کہ بھائی کو آزاد کر دو. اس عاجزی پر، یہ بڑا عاجزی کا انداز تھا بھائیوں کا، وہ سارا تکبر اب بیٹھ رہا ہے. اس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا. قالا، بولے، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، علمتم فعلتم کے وزن، ما فعلتم کیا ہے یہ. اب کن سے مخاطب ہیں یوسف علیہ السلام؟ کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ سامنے کھڑے ہیں. فعلتم حاضر، مذکر، جمع، کتنا ایکوریٹ ہے نا سین. فعلتم کیا تم نے، تم سب نے. کہتے تم کو پتا ہے جو کچھ کیا تم نے بھی یوسف، یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم لا علم تھے. کس قدر کریمانہ اخلاق ہے. جب تم پہ جہالت چھائی ہوئی تھی، تمہیں پتا ہے اس وقت تم نے کیا کیا تھا. تانا نہیں دے رہے، صرف یاد دلا رہے ہیں کتنی بڑی غلطی کو کس انداز میں یاد دلایا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ خوبصورت تو تھے ہی، خوب سیرت بھی خوب تھے، اور ان دونوں چیزوں نے مل کر ان کو کس قدر بلند مرتبہ
دیا ہوگا. کیا ہم بھی کسی کی غلطی ایسے ہی بتاتے ہیں؟ ہم کیسے بتاتے ہیں؟ پھر بھی خود کو با اخلاق سمجھتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی سلطنت مملکت میں کسی کو نہیں بتا رکھا تھا کہ میرے ساتھ کیا گزری، اور ہم کو اپنے ماضی کے قصے اور وہ بھی برے سلوک لوگوں کے بھولتے ہی نہیں، اور ان کا ذکر بار بار دہراتے رہتے. اچھائی بھول جاتے ہیں فوراً کسی کی، برائی نہیں بھولتے. انداز قابل غور ہے. حل علمتم، تمہیں یاد ہے، تم کو معلوم ہے نا، ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنائیت کا اظہار بھی ہے اور ان کو اپنے سے کاٹ بھی نہیں رہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بادشاہ وقت تھے کہ پولیس کو بلاتے اور کہتے گھیرا ڈال لو، مجرم پکڑے گئے آج. قالو، وہ کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ ہائے کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں ہی یوسف. وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. اسے اللہ کا احسان بتاتے، فوراً اللہ کا احسان یاد کرتے. انہو، بے شک وہ، من یتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے. یہ دو کوالٹیز ہیں جس میں. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، محسنین کا اجر. پوری کہانی کا خلاصہ ہے یہ دو لفظ، من یتقی ویصبر. کامیابی کی ضمانت تقوی، خدا کا خوف اور صبر. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی دو راز ہیں. من یتقی، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی کرے گا، اور اللہ کا ڈر ہی انسان کی زبان بند رکھتا ہے نا. ویصبر، اور صبر کرے گا تکلیفوں پہ، پریشانیوں پہ، لوگوں کی اذیتوں پہ. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہ کرے گا. صبر اور تقوی کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. یہ ساری بات کتنی لمبی ہے، کتنا لمبا لیکچر ہے، کچھ بھی نہیں، ایک جملہ ہے لیکن اتنا مؤثر ہے. قالو، بھائی اقرار کر لیتے، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے. بھائی کی بڑائی تسلیم کر لی. وہ جو نحن عصبہ کہتے تھے آج مان گئے کہ اللہ نے تجھے کو ترجیح دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. یہ وہی اقرار ہے جو حضرت آدم نے کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا. اور یہ بھی کیا کہتے ہیں، ان کننا لخاطئین، یقیناً غلطی ہماری تھی. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، کوئی آر نہیں دلائی، ہاں ہاں بالکل تمہاری، دیکھا نا مان گئے آج، شکر ہے مانے تو صحیح. ایک یہ انداز ہوتا ہے. اور دوسرا انداز کیا تھا، قال، کہا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں تم پر آج کے دن. تثریب، فے رے بے، لفظی معنی ہوتا ہے آر دلانا، جھڑکنا، الزام دینا، گناہ پر ڈانٹنا. لا تثریب، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی آر نہیں، کوئی الزام نہیں. علیکم، تم پر، اليوم، آج، یغفر اللہ لکم، دعا دیتے اللہ تم کو معاف کر دے. کتنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. اعلیٰ اخلاق کیا ہے، دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا. اور نہ صرف یہ کہ معاف کرنا بلکہ دعا بھی دینا. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا نا جب دوسرا تسلیم کرے، اعتراف کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا، تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟
کیونکہ انہوں نے بھی تو آپ کو دیس نکالا کیا تھا نا. تو انہوں نے کہا ہمارے چچا کا بیٹا کرم اور رحم والا، یعنی ہم آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تم پر کوئی الزام نہیں رکھتا، میں تم کو کچھ نہیں کہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر میں تھے کہ راستے میں ابو سفیان اور ابن امیہ آپ کو مل گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین سزائیں دی تھی. آپ نے دیکھا اور کچھ نہ کہا، یعنی جان کے دشمن آپ کو رستے میں ملے، کچھ نہیں کہا. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان آپ کے حقیقی چچا کا بیٹا ہے اور عبداللہ حقیقی پھپھی عاتکہ کا لڑکا. آپ کے دریائے کرم سے ان کو محروم نہ رکھا جائے. ان ہر دو نے آپ کے سامنے آ کر یہی آیت پڑھی تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی پر تھے. انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں جواب دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں. ابو سفیان پر آپ کی شان رحمت کا بڑا اثر ہوا اور برجستہ اشعار میں آپ کی شان کو اور اپنی ہدایت کے واقعے کو بیان کیا ہے. لا تثریب علیکم اليوم. اور دین تو اسی سے پھیلتا ہے. اگر آپ معاف نہیں کر سکتے نا تو دین آگے نہیں پھیل سکتا. اور جو اللہ کی خاطر معاف کر دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو معاف کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا. باہر کے لوگوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے. زندگی بھر ہم معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو. مثلا شادی کے شروع میں کچھ کوتاہی بہو سے ہو جاتی ہے، کوئی ساس کی غلطی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے وہ دن بدن پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں. نہ بزرگ بچوں کو معاف کرتے ہیں، نہ بچے بڑوں سے عزت کا معاملہ کرتے ہیں. ایسی گانٹھیں پڑتی ہیں کہ مرتے دم تک معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو. دنیا کی زندگی بھی تلخ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ظاہر حساب ہوگا جو زیادتی کرے گا. اگر کوئی بہو کو بیٹی نہیں سمجھتا اور بیٹی جیسا درجہ نہیں دیتا، اپنی بیٹی کو تو معاف کر دیتے نا. ہم کتنی دفعہ معاف کرتے ہیں اپنے بچے، اپنی بیٹی. کیا کبھی قصور نہیں کرتی ہے نا. کتنے بچے کیسی کیسی بدتمیزیاں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، کتنا ستاتے ہیں. اس کے باوجود ہم ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں. لیکن بہو بھی ایک بیٹی ہوتی ہے مگر اس کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح اپنی ماں 2 لگا دے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا، ذرا سی پٹائی کریں آپ، وہ روئیں گے دھوئیں گے، تھوڑی دیر موڈ آف کریں گے، چپ کے بیٹھے رہیں گے، پھر تھوڑی دیر کے گلے سے لگ جائیں گے. لیکن یہی بات اگر بہو کے ساتھ ہو تو بہو پلٹ کے نہیں جائے گی. کاش ان رشتوں میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کو عزت دینے کی بات ہوتی تو اپنی ہی زندگی پرسکون ہو جائے. تو یہاں معاف کیا جا رہا ہے ان کو جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. اور کس خوبصورتی سے معاف کیا جا رہا ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. بخشش کی دعا بھی مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک دن ایک مسئلہ آیا کہ ایک خاتون کا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی تجہیز و تکفین کسی ٹرسٹ کے حوالے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ معلوم نہیں کہ سسرال مرنے کے بعد اس سے کیا معاملہ کریں، اسے دفن بھی کریں کہ نہ کریں. اس قدر بے اعتباری. تو جب رشتوں میں محبت نہیں رہتی نا، زندگی بے سکون ہو جاتی. اور ان رشتوں میں محبت صرف قربانی، صبر اور تقوی سے آتی. اور جو یقین رکھے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ میرے احسان کا اجر ضائع نہیں کرے گا. جو میں اچھا کروں گی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، کوئی قدر کرے کہ نہ کرے.
ساس اگر نہ بھی خوش ہو یا بہو اگر نہیں بھی خوش، اللہ کو تو پتہ نا کہ میں دوسرے کے ساتھ کتنی مخلص، اور اگر ہم دل میں کھوٹے ہیں کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص، فالقوه علی وجہ ابی، اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا جا کے، یأتی بصیرا، اس کی بینائی لوٹ آئے گی، دیکھنے لگ جائے گا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سارے گھر والے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ کے رہو. اب اور کہتے ہیں کہ یہ سبب تھا بنی اسرائیل کے مصر آنے کا، فلسطین چھوڑ کر، اور یہ سوال تھا کس کا؟ قریش کا، کہ بنی اسرائیل مصر کیوں چلے گئے تھے. یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اس موقع پر کہا کہ تم سب آ جاؤ. کہا جاتا ہے، بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ 67 آدمیوں پر مشتمل خاندان یعقوب مصر منتقل ہو گیا اور 500 سال عزت کے ساتھ وہاں رہے. اچھا، یہاں جو قمیص کی بات ہے نا، تو یہ قمیص کے اندر نہیں تھی کوئی چیز، یہ اصل میں اللہ کا اذن تھا. اسی یوسف کی قمیص باپ کی بینائی لے گئی، اور اسی کی قمیص بینائی لے آئی. تو قمیص کے اندر کچھ نہیں، اللہ کا اذن ہے کہ ایک ہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور اسی میں اللہ آپ کے لیے فائدہ دے سکتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو سمجھایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یعنی اگر تم عورتوں کو ناپسند بھی کرو، بیوی تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی تو صبر کرو. کیوں؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی چیز کے اندر بہت بھلائی رکھ دے. تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور زندگی کا حسن صبر میں ہے اور معاف کرنے میں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. اب کیا ہوا؟ ولما فصلت العیر، اور جب جدا ہوا قافلہ. فصلت، فصل کہتے ہیں جدائی کو، اور وصل کہتے ہیں ملاپ کو. واو ہو جائے تو ملاپ، فا ہو جائے. اچھا، آپ دیکھیں کہ فا اور وا شیپ میں بھی ملتے ہیں، ایک کے اوپر نقطہ ہے اور ایک جو ہے ویسے ہی سرکل. اگر ہوتا وصلت العیر تو آ ملا قافلہ، اور فصلت العیر جدا ہوا قافلہ. قال ابوہم، ان کے والد نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی. 20 سال تک باپ جو نبی بھی تھے، کوئی غیب کا علم نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا یوسف کہاں گئے، اور ساتھ مصر میں رہ رہے تھے، کچھ خبر نہیں. لیکن اب اللہ نے خبر دی تو احساسات بھی تیز ہو گئے، وہیں سے سینسز تیز ہو گئی. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو پاگل نہ سمجھو تو میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے. تفندون فندہ سے ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہونا. تفنید جھوٹ، کمزوری، عاجزی، جہالت اور غم کی طرف منسوب کرنا. یعنی اگر تم میری کمزوری نہ سمجھو تو میں کچھ محسوس کر رہا ہوں. قالو، کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم. اب یہ جو تاللہ کتنی دفعہ گزر چکا ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ لغو قسموں میں سے آتا ہے، یعنی بات کے شروع میں تکیہ کلام کے طور پہ قسم کہہ دینا. قسم سے تم تو لفی دلالک القدیم، اپنے پرانے خبط میں مبتلا ہو. دلال یہاں مراد ہے خبط، بھول، وہی پرانی بھول ہے. دلال کا لفظی معنی ہوتا ہے راہ حق سے دور ہو جانا. اب باپ کے لیے یہ لفظ جو تھے گستاخی کے لفظ تھے، اور یہ آن دا ہول ان بھائیوں کے اندر موجود تھی یہ چیز. اچھا، ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد تھے سارے. یوسف علیہ السلام اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ، اور یہ
ہر جگہ بدتمیزی کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بہن بھائیوں کو کمپیئر نہ کیا کریں، نہ ماں باپ کیا کریں اپنے بچوں کو، اور نہ ہی دوسرے لوگ کیا کریں. اچھا تم فلاں کی بہن ہو، بس تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں چونکہ تم فلاں کی بہن ہو، یا تم فلاں کی بہن ہو تم تو بہت اونچی چیز ہو. یہ رشتے نہ دنیا میں انسان کا معیار ہے نہ آخرت میں. ایک ہی گھر کے اندر ایک شخص کچھ نظر آتا ہے اور باقی بالکل ہی اپوزٹ. مثلاً کسی کا رشتہ لینا، اچھا اس کے بھائی کو یا بہن کو طلاق ہوئی تھی، نہیں اس گھر سے رشتہ نہیں لینا. بھئی اگر بھائی نے دی تو بہن بیچاری کا کیا قصور کہ وہ بیٹھی رہے، اس کا اپنا معاملہ اس کا اپنا معاملہ. تو ہمیشہ ہم بہن بھائیوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں. اچھا اس کی شکل ایسی، اس کا قد ایسا، اس کی حیت ایسی، اس کی آواز ایسی، اس کا سٹائل ایسا، اس کا وہ ایسا، اس کا. یہ بھی ایسی لغو باتوں میں سے ہے، بیکار باتوں میں سے. ہر انسان کو کیسے پرکھنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک خاندان میں ایسے بہن بھائی ہو جاتے ہیں کہ جو بہت غلط کام کرتے ہیں، آپ کے سمجھانے کے باوجود غلط کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کسی بھائی نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ پورا خاندان بدنام ہو گیا. اب اگر اسی خاندان میں سے کوئی نیک بننا بھی چاہتا تو زمانہ ان کو نیک بننے نہیں دیتا. وہ کہتا نہیں تم تو نیک ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتے کیونکہ تمہارے بھائی نے ایسے کیا. بھائی نے کیا تھا نا، باقیوں نے تو نہیں کیا تھا. جنرلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. ہر شخص مختلف ہے، الگ انڈیویجول ہے، اس کو اس کے ساتھ لو. اب کیا ہوا کہ فلما ان جاء البشیر، جب قافلہ آ گیا، خوشخبری لانے والا لایا قمیص، القاہ علی وجہہ، اس کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرا، اس کی نگاہ کھل گئی. قال الم اقل لکم، کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم. قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے رب سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو. انا کنا خاطئین، ہم خطا کار تھے. اب بار بار اعتراف ہو رہا ہے اور استغفار کی درخواست ہو رہی. اب یہ ایک عاجزی کا اظہار ہے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اسی وقت کیوں نہیں کی؟ وعدہ کیوں کیا کہ زیادہ قبولیت کے وقت، تہجد کے وقت کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. فلما دخلوا علی یوسف، اب سب چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، باپ ماں بھائی سب. آوا الیہ ابویہ، اس نے پاس بلا لیا اپنے والدین کو. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکی تھی، یہ ستیلی والدہ تھی، لیکن ان کو بھی وہی مقام دیا جو اپنی ماں کا تھا. ہمارے ہاں تو ستیلی ماں کیا ہے؟ ایک گالی ہے، ظلم کی پوٹلی ہے، اس میں تو کوئی خیر ہو نہیں سکتی. لیکن پھر وہی انصاف کی نظر ہونی چاہیے. جہاں غلطی ہے، جہاں نہیں تو بے وجہ میں صرف اس ٹائٹل کو دیکھتے ہی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، جب تک کسی شخص کو انڈیویجولی پرکھ نہ لے. اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے. آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اس شہر میں، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ امن سے رہو گے. ورفع ابویہ علی العرش،
اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا. یہ نہیں کہا میں بادشاہ ہوں اور تم والدین ہو تو نیچے بیٹھو. یہی ادب ہے، یہی احترام ہے کہ انسان کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، کچھ بھی ہو، لیکن والدین کی اپنی اہمیت ہوتی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ ترقی کر کے کسی بڑے عہدے پہ جا پہنچے، زیادہ مالدار ہو جائے اور ماں باپ غریب ہوں تو وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے. کبھی ان کو چوکیدار بتاتے ہیں، کبھی ان کو کچھ اور بتاتے ہیں. گھر میں رکھنے پہ تیار نہیں ہوتے کہ اس سے ہماری اسٹیٹس پہ فرق آئے گا. لو یہ ان کے یہ ماں باپ، یہ اصل تھی ان کی. ماں باپ تو ماں باپ ہیں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب جھک گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی بو ڈاؤن کرنا. سجدے سے مطلب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ پیشانی اور ناک رکھ کے دونوں ہاتھ رکھ کے پراپر طریقے سے سجدہ کرنا. سجدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جھک جانا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ اس کے آگے سجدے میں گر پڑے، یعنی جھک گئے. یعنی کھڑے کھڑے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بادشاہوں کے سامنے کیا کرتے تھے، آداب کہتے ہوئے ذرا سا جھک جاتے تھے. جھک گئے. وقال، اور کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. کیا؟ یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ دیکھا تھا میں نے. کتنے سال بعد تعبیر ملی؟ من قبل، اس سے پہلے. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا. آزمائشوں سے گزرنے کے بعد سچا ہوا خواب. ہم کیا کہتے ہیں، آج اچھی چیز دیکھیے تو بس کل مل جائے، اگر نہیں تو یہ اللہ کی بات سچی نہیں. اب اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ہمیں کتنوں کو یقین ہے کہ اس کے اوپر ہم انحصار کر کے محسن بنے. ہم کیا سوچتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنا اچھا بننے کا، پلٹ چلو وہیں جہاں تھے پہلے. نہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں، لیکن ہر وعدے کے پورے ہونے کا ایک وقت ہے. اب مثلا آپ ایک درخت لگاتے ہیں آم کا، روز اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی لک آفٹر کرتے ہیں. سال گزر جاتا ہے، کہتے لو سال ہو گیا میں اس کے ساتھ محنت کر رہا ہوں، کوئی پھل نہیں لگا، کوئی فائدہ نہیں. اٹھاؤ، کھیڑو، پھینکو، اس کو جان چھڑاؤ. ایسے شخص کی قسمت میں نہیں ہے پھل کھانا، جو اس کے ساتھ 6 سال ساتھ محنت کرے اور صبر کے ساتھ جمع رہے. کوئی نہیں، بڑا ہوگا تو دے دے گا پھل، وہی شخص پھل کھا سکتا ہے اس کا. اچھا، ہم اپنے بچوں سے بھی بہت جلدی مایوس ہو جاتے، یہ بھی فرشتے نہیں بنے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بننا، بس ختم. نہیں، کسی کی بھی اصلاح میں بہت صبر کی ضرورت ہوتی، ٹھیک ہو جائے گا. اور جو خاص طور پر تبلیغ کے معاملے میں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ لوگوں کو بتا کے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اب اس کے بعد تو یہ 100% فرشتے بن جائیں. نہیں، انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، ٹھوکریں کھائیں گے، پھر سنبھل جائیں گے. پھر ہر چیز کا ایک انداز، ایک وقت لگتا ہے اس کو بننے میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.